بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمبر زیدی۔ آج کے ویلاگ میں 2-3 اہم چیزیں ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ سہیل رشید صاحب اور راجہ بشارت صاحب موجود ہیں، دونوں سینئر رپورٹرز، دونوں ایک اپنی رائے رکھتے ہیں۔ دیکھیں، جسٹس یحییٰ آفریدی، ان کا ٹینیور شروع ہوگا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ماضی کا حصہ بن گئے۔ آج تقریر میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کی ہے جسٹس یحییٰ آفریدی نے، جو کہ حکومت کے لیے بڑی پریشان کن ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ کیا بات ہے وہ آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ آگے کے لائن آف ڈائریکشن جسٹس یحییٰ آفریدی کا کیا ہوگا، کس طرح سے کیسز لے کر چلیں گے۔ ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے، حکومتی حلقوں میں اس ٹائم ہلچل بھی ہے، اور وہ پھر ایک اور چیز کرنے جا رہے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی کو حوالے سے تشکیل میں۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ مزید ججز اس میں انکریز کیے جائیں جو کہ کیسز لگائیں۔ ایک قانونی سوال ہمارے سامنے ہے کہ آئینی بینچز میں جو آئینی بینچز کی تشکیل کا معاملہ ہے، اس میں جو جوڈیشل کمیشن تھا، اس میں کون سے 2 ججز ہوں گے جن کو شامل کیا جائے گا؟ کیا جسٹس منصور اور جسٹس منیب ہوں گے؟ کیونکہ دوسری سائڈ کے وکلا ایک بڑی اہم بات کریں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور اب سپریم کورٹ میں کسی کھاتے میں نہیں آئیں گے، وہ سپر سیڈ ہو چکے ہیں۔ اور جس طرح سے لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عالیہ نیلم کی عدالت ہے، اس سے نیچے والے جج جو ہیں وہ سینئر پیونے جج ہیں، اور جو سپر سیڈ ہوئے تھے ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے 2 ججز جو ہیں ان کا کوئی کردار نہیں ہوا۔ یہ امپورٹنٹ میٹر پہ راج صاحب سے بھی رائے لیں گے، سہیل صاحب سے بھی رائے لیں گے۔ اس ٹائم جو ہے صورتحال ویسی نہیں ہے جیسی حکومت چاہ رہی تھی، حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ آج بھی ہم نے دیکھا کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جب وہ اپنے مقبرے کا دورہ کرانے جسٹس یحییٰ آفریدی کو لے کر نکلے، تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے کیمرے دیکھے تو سائڈ پہ ہو گئے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی پالیسی، اوور آل ان کے فیصلے، یہ بڑے معنی خیز ہیں کہ آئندہ حکومت کس طرح سے چلے گی۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ساری آئینی درخواستیں جو ہیں 8 فروری کے الیکشن کی اگر بات کر لیں، ملٹری کورٹس کے کیسز کی بات کر لیں، اس کے ساتھ جو ہے 6 ججز کے خط کی بات کر لیں، پھر عمران خان صاحب کی پٹیشنز جو ہیں ان پر بات کر لیں، تو بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا جسٹس یحییٰ آفریدی کا۔ سہیل صاحب بتائیں کہ آج جو انہوں نے ایک بات کی ہے جس سے حکومت کے لیے پریشانی ہے، وہ انہوں نے ٹرائیکاٹمی آف پاور کی بات کی ہے۔ اس آئینی ترمیم میں 2 کانسیپٹس ایسے ہیں جس میں باقاعدہ ہیمپر کیا گیا ان کو۔ ایک تو جوڈیشری کی آزادی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، دوسرا ٹرائیکاٹمی آف پاور، یعنی سپریم کورٹ کی الگ پاور ہے اور جو ہے مقننہ اس کی الگ پاور۔ ہاؤ ڈو یو سی دس اسٹیٹمنٹ آف جسٹس یحییٰ آفریدی؟ کیا یہ فیوچر کورس آف ایکشن نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ نے کہا کہ پریشانی کا باعث ہے حکومت کے لیے۔ حکومت اگر کہتی ہے کہ ہم آئین کے ساتھ ہیں تو کیوں پریشان ہے؟ پریمبل کی بات کی ہے انہوں نے، جو آئین میں لکھا ہوا ہے، دیباچہ ہے جو، کہ یہ ٹرائیکاٹمی آف پاور ہوگی، اختیارات کی تقسیم اور اس میں بیلنس ہوگا۔ تو اس کی اگر وہ بات کر رہے ہیں تو اس سے انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اب حکومت تو آئین کر رہی ہے نا، اب آئین کے ساتھ کھڑی رہے، اب ان کو آئین پڑھایا بھی جائے گا، بتایا بھی جائے گا، سکھایا بھی جائے گا، عمل بھی کرایا جائے گا۔ اور اس ٹرائیکاٹمی آف پاور کی جو بات اگر آج آنے والے چیف جسٹس صاحب نے کر دی ہے، تو اس کے بعد جو آپ دوسری خبر ڈسکس کر رہے ہیں کہ شاید پریکٹس اینڈ پروسیجر میں ترمیم کر دی جائے گی، تو اگر حکومت اتنی زیادہ جو ہے نا وہ انگلی کرائے گی اس کام میں کہ جی بار بار چینج کرے گی، اور ایگزیکٹو برانچ بار بار جوڈیشری کے اندر کے معاملات کا تعین کرے گی کہ اچھا جی اب ہمیں 5 جج چاہیے، اب ہمیں تیسرے کو نکالنا ہے، اب دوسرے کو، تو وہ جواز دے رہے ہوں گے کہ جناب آپ کی انڈیپینڈنس واقعی متاثر کی ہوئی ہے ہم نے، تو آپ اس کو لے کے نکل جائیں۔ اگر یہ 26ویں ترمیم ذرا بھی پیاری ہے، عزیز ہے حکومت کو، تو جتنا ہو چکا اس پر آمین کریں، نئے آنے والے چیف جسٹس کو ہی آئینی بینچ کا سربراہ بھی بنائیں، اور چیزوں کو سموتھلی چلنے دیں اور کچھ عرصہ خاموش ہو جائیں۔ ورنہ جتنے بڑے طوفان یہاں ڈھکے ہوئے ہیں اندر، جتنے بڑی لہریں اٹھ سکتی ہیں، وہ حکومت کے لیے شاید پھر یہ ترمیم کا فائدہ باقی نہ رہ جائے۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں، جو پھل آپ کو مل رہا ہے اس کو ایک دم نگلنے کی کوشش کریں گے تو گلے میں پھنسے گا۔ یہ بڑا واضح ہے آج کی اس تقریب کے بعد اور اس سپیچ کے بعد۔ راج صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا فیوچر کورس آف ایکشن جسٹس یحییٰ آفریدی اپنائیں گے؟ آنے والے چیف جسٹس، بڑی امیدیں ان سے باندھی ہوئی ہیں۔ تحریک انصاف نے بھی کور کمیٹی میں فیصلہ ہوا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اگر چیف جسٹس ہوں گے، وی ول ڈیفینیٹلی ان کے سامنے پیٹیشن لے کے جائیں گے، اور ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ریلیف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قمر زیدی صاحب، سہیل رشید صاحب نے اس طرح بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج انہوں نے اپنے خطاب میں اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے بات کی نا، تو یہ بڑی منی خیز بات تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔
اور دوسرا اگر آپ جسٹس یحییٰ آفریدی کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں ان کا کہ ماضی کا، تو وہ میرے خیال میں آئی تھنک سو، جو میری اپنی ذاتی رائے ہے اور میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ ہر بڑے کیس میں سے بچ کر نکلے، وہ پتلی گلی سے وہ نکل کے چاہے بیچ کا راستہ اپنا راستہ لیا۔ اپنا لیا، کئی کیسز میں اٹھ کر چلے گئے، کئی کیسز میں انہوں نے کوئی ایسی اپنی ایک علیحدہ سی وہ ایک رائے دی اور ایک علیحدہ سی ایک اپنی 1.5 انچ کی مسجد۔ مجھے نہیں لگتا کہ یار، میں آج تک ان کا جو اسکول آف تھاٹ ہے جسٹس یحییٰ کا، میں اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا آج تک بھی، کہ وہ ایسا کیوں کرتے رہے، کیوں کسی ایک مطلب باقی ججز کی اگر کوئی کچھ اور رائے ہوتی تھی تو ان اکیلے کی ایک رائے اور ہوتی تھی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر سے لے کر مخصوص نشستوں کے فیصلے تک ہر ان باقی ججز کی ایک رائے تھی، ان کی مطلب ایک طرف اگر 8 تھے تو 4 دوسری طرف تھے، تو جسٹس یحییٰ آفریدی کی اکیلی رائے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں اگر 5 ایک طرف تھے، 6 ایک طرف تھے، تو جسٹس یحییٰ آفریدی کی اکیلی رائے۔ یہ اس کو پتہ نہیں میں کیوں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ یہ منتشر اور خیالی اسے کہہ سکتے ہیں یا کیا، مطلب اگر فوکس نہیں ہے وہ کچھ چیزوں پہ، لیکن ان کے ساتھ جو باقی دیگر ججز ہیں جو ان کے ساتھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شاید ان کو ملا کر وہ جو عدلیہ کا وقار جو بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ عدلیہ تقسیم در تقسیم تر تقسیم، اب تو وہ ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے عدلیہ نا۔ عمر عطا بندیال کے دور میں اگر 2 ججز ناراض تھے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں 6 ججز ناراض ہو گئے، 7 ناراض ہو گئے، وہ ریشو کم ہونے کے بجائے ریشو بڑھ گئی ہے، ہاف اینڈ ہاف ہو گیا، بلکہ وہ آج بہت بھی سارے 5 ٹکڑوں میں، ججز شامل اور نہیں ہوئے 6 تو 7 ایک کریں یار، اس میں 5 شامل نہیں ہوئے، 2 3 2 4 اور اور بھی مل ہیں، جائیں گے ان کے ساتھ، تو 7 8 جج ججز ہیں 7 جو 8 ججز ہیں نہیں ہے۔ جو کہ تو یہ ہے کہ بڑا ہی چیلنج ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے جو کہ عدلیہ شامل کا ہوئے ہیں نا، ان میں سے بھی ایک وہ ہیں جنہوں نے پرسوں قاضی صاحب کے خلاف ایک بھرپور قسم کا نوٹ لکھا ہے۔ حسن اظہر محمد رضوی، علی حسن حسن اظہر اظہر رضوی، حسن رضوی۔ ہاں جی۔ تو محمد علی مظہر کے بارے میں بھی آ رہی ہے کہ وہ بھی کوئی چیف جسٹس سے بڑے خوش نہیں تھے، اور محمد علی مظہر بظاہر جو ہے وہ حسن اظہر رضوی کی لائن پہ وہ کرتے ہیں۔ ایسے اسپیکولیٹ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک چیز دیکھیں، وہ جسٹس محمد علی مظہر ان 8 میں سے ہیں نا، جنہوں نے تو مخصوص وہی نشستوں کا فیصلہ دیا۔ ایگزیکٹلی اور دوسری جسٹس حسن رضوی بھی وہی ہیں، جسٹس عرفان سعادت بھی وہی ہیں، اچھا سارے مسائل۔ مجھے یہ بتائیں کہ اب جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس ایک جو سب سے بڑا ٹاسک ہے وہ ججز کے اندر کی تقسیم، جس کو آج انہوں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ انہوں نے دبے الفاظ میں تنقید کی ہے، اور وہ جسٹس جو پوائنٹ ٹیمپرامنٹ کی انہوں نے بات کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے، تو غصہ آپ کا آ جاتا ہے۔ تو اب رائٹ ناؤ جو سب سے بڑا ٹاسک ہے کہ سپریم کورٹ کو متحد کر کے کیسے لے کر چلنا ہے، جبکہ 2 ججز یعنی جسٹس منصور اور جسٹس منیب ڈائریکٹلی ان کے افیکٹی ہیں، تو کس طرح سے اس ٹاسک کو وہ کریں گے؟ دیکھیں، اب چیلنجز تو بہت ہیں جسٹس منیب، جسٹس یحییٰ کے سامنے۔ انہوں نے اب آ کے ان چیزوں کو میرا خیال ہے کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج کی سپیچ میں جو ہے نا چیزیں نظر آئی ہیں، تو وہ میسج باہر کے لیے بھی تھا، اندر کے لیے بھی تھا، ٹرائکاٹمی آف پاور کے لیے جی، کہ ہاں ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، جسٹس منصور علی شاہ کے جو لیٹرز 2 آئے ہیں نا، یہ تھے تو قاضی صاحب کے نام، پیغام اس کا پھر آنے والوں کے لیے بھی ہے کہ جی فل کورٹ تو بنے گی۔ آپ نے جو کہا نا کہ پھر 5 ججوں کی تعداد کر دیں گے، اندر مطالبہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جاری ہو رہے ہیں اور فردر انکروچ وہ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ ہم نے خود رولز بنانے ہیں، فل کورٹ بٹھائیں۔ ایک دفعہ فل کورٹ بیٹھ گئی، آپ کا خیال ہے کہ فل کورٹ بٹھائیں گے جسٹس یحییٰ؟ بیٹھے گی اور اس میں کیا ایکسپیکٹڈ ہے، کیا ہوگا؟ فل کورٹ میٹنگ ہوگی، ججز آپس میں بیٹھ کے نہیں، ظاہری لائے عمل طے کرنے میں بہت ساری چیزیں ہیں، ججز کے جو ریزرویشنز بھی آئیں گی جو کہ ابھی کھل کر نہیں آئی ہیں، کہ یار یہ جو سارا کچھ معاملہ ہوا ہے اس پہ ججز کی ریزرویشنز ہیں۔ فل کورٹ جب بیٹھتی ہے نا تو اس میں کثرت رائے سے پھر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کثرت رائے سے کیا چیز جو ہے وہ کی جائے گی اس فل کورٹ میں؟ دیکھیں، یہ سب سے مین ڈیمانڈ ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس ہے۔ اس کے تحت جو جسٹس منیب اختر کو نکالا گیا، یا تو وہ اس کمیٹی کو ایز اٹ از ریسٹور کریں گے، یا وہ بیٹھ کے اپنے رولز اڈاپٹ کر لیں گے اس کے انڈر، پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے انڈر، کہ ہم نے کیسے 3rd ممبر کا انتخاب کرنا ہے اور کتنا انکروچ کر سکتی ہے نہیں۔ اور پھر اگر جو درخواستیں آئی ہوئی ہیں اس کے خلاف، بالخصوص جو بڑی اہم درخواست ہے جو 63 کے فیصلے والے دن پی ٹی آئی نے دائر کی تھی کہ اس بینچ کی تشکیل ہی ٹھیک نہیں تھی، اس درخواست کو اگر ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے، یا جو پریکٹس پروسیجر آرڈیننس چیلنج ہوا ہوا ہے، اس سارے معاملے کو اگر وہ سپریم کورٹ فل کورٹ اوپن کورٹ میں بیٹھ کے سننا شروع کر دیتی ہے،
تو پھر تو بڑی مسائل ہیں. پھر تو حکومت کو نا حکومت پھر وہ ایک طرح سے دیکھ رہی ہوگی ایسی نظروں سے جی کہ کچھ کریں ہمارے لیے کہ جی زیادہ کوئی ایسا آرڈر نہ پاس کر دینا. فرض کیا وہی درخواست ٹیک اپ ہو جاتی ہے جی کہ جوڈیشل اس کی 63 والے فیصلے کے لیے جو بینچ بنا اس کی تشکیل درست نہیں تھی. تو اس کی تشکیل خالی غیر قانونی قرار پانے سے آپ دیکھیں گے 63 کا فیصلہ واپس پرانی پوزیشن پہ بحال ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہوئے کام بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور کچھ ووٹ تو قومی اسمبلی میں 1-2 گئے ہیں نا. ہاں 63 میں گئے بالکل بی این پی کے تو گئے ہیں. بہت زیادہ خطرے موجود ہیں. اب گورنمنٹ کو ہر قدم جو ہے نا بنا کے رکھنی ہے, ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ سپریم کورٹ کچھ ایسا نہ کر دے. 26ویں آئینی ترمیم ان ساری چیزوں کو روک تو نہیں رہی نا, آرڈر دینے سے تو نہیں روک سکتے. ہم یہی بات کہہ رہے تھے کہ کل رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے بھی جو کہا گیا مایوس وہ کن ہے. مایوس کن ہے, حکومت مایوس کن ہے. اصل میں اور انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا رانا ثناء اللہ نے کہ ٹھیک ہے جیسے منصور علی شاہ نہیں بن پائیں گے, آئینی بینچ کے سربراہ بھی ان کا راستہ رک گیا, لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کی وہ زیادہ سوچ ہے. وہ مطلب لیکن انڈیپینڈنٹ ججز کی ہم اسے انٹرپریٹ اس طرح کرتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ کہہ رہی ہے کہ جو ان کے خلاف جا رہا ہے وہ اصل میں قمر زیدی صاحب معاملہ یہ ہے کہ جس وقت یہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو ڈرافٹ جس شخصیت نے تیار کیا یا تیار کیا جا رہا تھا, ان کے ذہن ان کے جو مائنڈ میں تھا کچھ اور چیزیں تھیں, اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے وہ مسودہ بنایا. وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں جسٹس امین الدین خان کو نہیں ان کے ذہن میں یہ چل رہا تھا قمر زیدی صاحب کے جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب اختر فوری ریزائن کر دیں گے اور جسٹس امین الدین خان اوپر. اب انہوں نے ریزائن نہیں کیا, وہ چیزیں ساری الٹ ہو گئی ہیں. اب وہ بالکل کچھ اور چیز بن گئی جس کی وجہ سے حکومت پریشان ہے اس حوالے سے. اب دیکھیں وہ اس پریشانی کی وجہ سے اگر 2 سینئر جج ہیں پریکٹیشنر پروسیجر میں جسٹس منصور شاہ اور منیب اختر, اب وہ پریکٹیشنر پروسیجر کو تبدیل کر کے اس میں 5 ڈالنے لگے ہیں. بس جسٹس امین الدین خان جسٹس جمال مندوخیل کو انہیں یہ خدشہ لاحق ہے کہ کہیں جسٹس یحییٰ کے پاس بھی اکثریت نہ چلی جائے, میجورٹی جس طرح منصور شاہ اور منیب اس کے ساتھ مل جائیں گے پیچھے وہ جو ہے نا. اس لیے ہم ڈر رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی مرضی کرے یحییٰ خان جیسے یحییٰ آفریدی ایک جیسے وہ چوز کرتے ہیں تو نیچے سے کوئی لے آئیں گے. 17 ججز آپ کو اچھے سے یاد ہے نا کون کون ہے؟ ہاں جی, 5 رکنی بینچ کیس سنے گا 184(3) کا, پھر اس سے بڑا بینچ اپیل سنے گا. کہاں سے ججز لے کے آئیں گے؟ انہی میں سے ہوں گے نا. اور ان میں انڈیپینڈنٹ ججز میں تجویز نہیں دینے والی بات, لیکن ایک سادہ قانون سازی سے ججوں کی تعداد بس یہ ایسے ہی کرتے ہیں نا. اچھا حکومتی بینچ جو سوچ ہے یہ کہ اب ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ سوچ بچار ہو رہی ہے, دماغ لڑا رہے ہیں کہ یار ججز کمیٹی کی تو میٹنگ ہونی ہے, اس میں ہم 2 ججز اور مزید ڈال دیتے ہیں. تو یہ اس بات پہ غور و فکر ہو رہا ہے کہ اس میں مزید ترمیم کر دی جائے. پہلے 3 ججز تھے, پھر ان میں سے آرڈیننس لا کے انہوں نے قاضی کو دوبارہ سے پاورز بڑھائیں, پھر 63 کا بینچ بنایا گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جمال مندوخیل اور امین الدین خان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. اختر جس وقت پریکٹس پروسیجر ایکٹ لایا گیا, ماسٹر آف دی روسٹر بار بار وہ سوالات اس پر کرتے رہے, اٹھاتے رہے. آج ان کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے, ان کے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں. قاضی فائز صاحب تو کر کے گئے ہیں, لیکن پیچھے والوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا کھڑی کر گئے نا. وہ آپ بالکل صحیح کہا تھا کہ یار انہوں نے تو اپنی داڑھی دے دی ہے جناب پارلیمنٹ کے ہاتھ میں, لوگ کھچو جناب جو مرضی کر جاؤ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سہیل صاحب بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں جو آئینی بینچ میں آپ سننے, اور ایکسپیکٹیشن ہے جسٹس یحییٰ آفریدی سے. جو ریڈنگ تھی ان کی کہ یہ جی بالکل ایک غیر جانبدار جج اور بالکل ہومیوپیتھک جج حکومت کی جیسے فار انسٹنس اگر بات کریں کہ اب جو ہے ہمارے حق میں کچھ نہ کچھ ہوگا, تو آج ایک بڑی واضح لائن دے بھی دی ٹرائیکاٹمی آف پاور کے حوالے سے. لیکن جو اصل امتحان تب شروع ہوگا جسٹس یحییٰ آفریدی کا جب 6 ججز کا لیٹر لگے گا آئینی بینچ میں, جب مقدمات لگیں گے 8 فروری کے حوالے سے جو دھاندلی ہوئی ہے, جب یہاں پہ بات ہوگی جو بلے کا ڈیسیجن جسٹس قاضی فائزی صاحب نے چینا ہے. البتہ وہ تو بند کر کے گئے ہیں, لیکن نئی درخواست آ جائے گی کہ یار یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو اس کے مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ دیا گیا, یہ تمام چیزیں جو آئیں گی جو آئینی بینچز میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب نئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور بینچ کی کیا ذہنیت ہوگی, کس طرح سے معاملات چلیں گے, کیا پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ چیف جسٹس کی تبدیلی کو لے کے نا پاکستان میں بڑی ہوا ہو جاتی تھی. اب تو کافی اس کا مرحلہ میگنیچیوڈ کم ہوا پریکٹس میں پروسیجر سے بھی. پھر یہ جو آئینی ترمیم ہو گئی ہے, اس سے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اندر بطور جج ان کا ایک ہی ووٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ مائنارٹی میں بھی جا سکتے ہیں, وہ فل کورٹ میں بھی مائنارٹی میں جا سکتے ہیں.
اور جسٹس یہی آفریدی جس طرح کئی معاملات میں بالکل الگ الگ فیصلہ دیتے رہے، ان کے تو امکانات زیادہ ہیں، تو اس لیے اثر تو کوئی نہیں پڑنا. اثر تو اگر ججز یہی رہتے ہیں 17 پلس 2 ایڈ ہاک، تو اثر تو جس طرح پہلے چیزیں چل رہی تھی ویسے ہی چلیں گی. اور وہ بینچ ابھی قائم دائم ہے ملٹری کورٹس والا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں میرا خیال ہے ہوگی، کیونکہ وہ کیس کافی حد تک سن چکا ہے. وہ کیس تو نہیں سنا لیکن میرٹس پہ دلائل شروع ہو چکے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بینچ میں بھی تبدیلی نہیں ہونی، اور باقی جو بھی آئینی معاملات ہیں اس پہ آئینی بینچ میں جائیں گے. اب آئینی بینچ کی تشکیل جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کرے گا، جس میں 9 ممبران نان جوڈیشل ہیں، اور وہ حکومتی نے اپنے ہاں ہاتھ میں رکھا ہے. وہ چاہیں تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی اس بینچ سے باہر کر دیں. 9 لوگ ہیں اپوزیشن گورنمنٹ کے ڈال کے، اور باقی اٹارنی جنرل لاء منسٹر وغیرہ ڈال کے، بار کا ممبر ڈال کے، وہ سارے باہر سے لابنگ کر کے آ جائیں جی کہ ہم نے اس کیس میں نہیں دینا چیف جسٹس کو، تو نہیں دیں گے. ضروری تو تو نہیں یہ اپوزیشن گورنمنٹ کا ہر ہر معاملے میں اختلاف ہونا، کسی نہیں، معاملے پہ وہ ایک پیج پہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن دیکھیں نا، میں ایک بات ایک بتاتا دفعہ ہوں، آئینی بینچ بن گیا ہے، ایک ایک دفعہ آئینی بینچ ایک بن گیا، اس کے بعد جو کیسز ہیں وہ تو وہ آئینی بینچ ہی ڈیسائیڈ کرے گا مجھے نا. میری بات سنیں نا، آج کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج ایک کوئی گریوینس لے کے آ جاتا ہے خیبر پختونخوا بھی اور سندھ بھی، جن کا گریوینس سیم ہے کہ پنجاب سے ہمیں نا چیز نہیں مل رہی، یا کوئی اس طرح کی چیز آ جاتی ہے، یا وفاق سے نہیں مل رہی. سمجھ گئے؟ اب خیبر پختونخوا میں کون ہے؟ پی ٹی آئی ہے. سندھ میں کون ہے؟ پیپلز پارٹی ہے. تو یہ دونوں کہیں گے کہ ہمیں نا بینچ اپنے جیسا بنوا لیتے ہیں. تو ان کے ممبران 9 جو ہے نا باہر سے ہی سارے نا آپس میں طے کر کے آ جائیں گے جی کہ ہم نے نا چیف جسٹس کو یا فلاں جج کو اس بینچ میں آنے نہیں دینا، مرضی کا بینچ بنوائیں گے. نہیں، ایک چیز آپ جو کنفیوزنگ شاید میرے لیے بھی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ ناؤ اگر آپ دیکھیں، ایک دفعہ آئینی بینچ کی تشکیل کے بعد ہر بینچ جو ہے جوڈیشل کمیشن نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. وہ پھر جوڈیشل کمیشن، کیونکہ ڈرافٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جوڈیشل کمیشن اپنے رولز خود بنائے گا. تو میری بات سنیں، ہر بار ڈیسائیڈ نہیں کرنا، لیکن کبھی بھی وہ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں. ہاں، تبدیلی ضرور ہو سکتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے. تبدیلی راج صاحب آپ بھی اس میں کنکلوڈنگ ریمارک دیں، پھر ہم ختم کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے کیسز جو ہیں ان کا کیا آپ مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ میں سہیل صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں یار، لیکن یہ ہے یہاں پر جس طرح پہلے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو بینچز بناتے رہے، لگتے رہے، سارا کچھ ہوتا رہا. اب ججز تو وہی ہے نا، 17 ججز ہیں، ان کا مائنڈ بھی وہی ہے، کوئی نیا مائنڈ لے کر تو نہیں آئے نا، وہی ہے مائنڈ، اسی طرح ہوگا. لیکن یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے آنے سے بینچز کی شاید کمپوزیشن بھی بدلے گی اور کچھ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. کچھ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. سہیل رشید صاحب، راجہ بشارت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اوور آل جسٹس یحییٰ آفریدی کا دور کیسا ہو سکتا ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی کیا فیصلے لے سکتے ہیں، آئینی بینچ کی تشکیل اور خصوصاً حکومت جو سوچ بچار کر رہی ہے کہ پھر سے ججز کمیٹی میں اکھاڑ پچاڑ کرے، اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.